دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، یہ روز کا قصہ تمام ہو جائے، دعا کرو دعا کرو دعا کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی خاتم النبیین وشفیع المذنبین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ مہدویت کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ آج اس سلسلے کی 5ویں گفتگو ہے۔ آج ہمارا موضوع امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کے امکان کے بارے میں ہے اور امام کی طولانی عمر کے بارے میں۔ پہلے ملاقات کو بیان کرتے ہیں کہ آیا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس غیبت کے زمانے میں ملاقات ممکن ہے یا ممکن نہیں۔ اور کسی بھی مومن کے لیے یہ بہت سخت ہے کہ وہ دنیا میں موجود ہر چیز کو دیکھیں لیکن اپنے امام کے دیدار سے اس کی آنکھیں محروم رہیں۔ مومنین کی حسرت ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے امام کا دیدار حاصل کر سکیں۔ بہرحال غیبت صغریٰ میں تو ملاقات ممکن تھی اور بہت سے لوگوں نے ملاقات کی، نواب ارباب بالآخر ملاقات کرتے تھے اور وہ بہت سے لوگوں کی انہوں نے ملاقات بھی کروائی۔ کچھ لوگوں نے تقاضا کیا، مومنین نے امام نے بالآخر ان سے ملاقات کی اور ان کی مشکلات کا حل انہیں بیان فرمایا۔ لیکن غیبت کبریٰ کے بارے میں آیا یہ ملاقات ممکن ہے یا ممکن نہیں، علماء کے درمیان 2 نظریے پائے جاتے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ اس غیبت کبریٰ میں ملاقات ممکن نہیں، اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ یہ ملاقات ممکن ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اس امکان کی نفی کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ یہ ملاقات غیبت کبریٰ میں ممکن نہیں، ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل وہ توقیع ہے کہ جو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری نائب علی بن محمد ثمری کو اس کی زندگی کے آخری ایام میں امام سے موصول ہوئی، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ تم نے اپنا جانشین کسی کو نہیں بنانا۔ اس توقیع میں اس سے پہلے یہی بات ذکر کی گئی ہے جس میں امام علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص سے کہتے ہیں، یعنی اپنے چوتھے نائب سے کہتے ہیں، وَسَيَأْتِي إِلَىٰ شِيعَتِي، اور ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ میرے شیعوں میں سے میرے مشاہدے کا دعویٰ کیا جائے گا۔ الا فمن ادعى المشاہدہ قبل الخروج السفیانی والصیحہ، بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی سفیانی کے خروج اور آسمانی صدا کے آنے سے پہلے ادعا کرے میرے مشاہدے کا تو وہ جھوٹا ہے، فہو کذاب، جھوٹا بھی معمولی نہیں بلکہ کذاب، یعنی وہ بہت زیادہ جھوٹا ہے، وہ مفتر، اور افترا باندھنے والا ہے، یعنی جھوٹ کی نسبت دینے والا ہے۔ یہاں صراحت سے یہ بات کہی گئی ہے کہ جو شخص بھی خروج سفیانی اور آسمانی ندا سے پہلے مشاہدے کا ادعا کرے وہ جھوٹا بھی ہے اور اس نے جھوٹی نسبت دی ہے۔ ہم آگے اس روایت کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ آیا اس سے مراد یہی ہے کہ کوئی بھی شخص ملاقات نہیں کر سکتا، یا ہمیں جن واقعات کی خبر ملی ہے کہ کچھ پاکیزہ لوگوں نے اپنے امام کا دیدار کیا ہے، یہ سب جھوٹے واقعات ہیں، اور آیا ملاقات واقعاً ممکن نہیں ہے؟ تو اس روایت کی طرف مشاہدہ کرتے ہیں۔ روایت میں جو کلمہ بیان ہوا ہے اس میں لو ادعا، اگر کوئی ادعا کرے، سب سے پہلے تو کوئی دعویٰ کرے، یعنی اگر کوئی دعویٰ کرے ملاقات کا، ادعا کرے، وہ جھوٹا ہے۔ اگر کوئی دیدار کرے لیکن ادعا نہ کرے تو یہ روایت اس کو نہیں جھٹلا رہی۔ دوسری چیز اسی ادعا میں دیکھیں کہ یہ جو دعویٰ کرنا ہے، دعویٰ کرنا کسے کہتے ہیں؟ ادعا کرنا کسے کہتے ہیں؟ ادعا کرنا فی الواقع کہتے ہیں اپنی طرف بلانا، یعنی ادعا کرنا
اعلان کرنا یا خبر دینے کے علاوہ ہے. یعنی ایک کسی چیز کی خبر دینا اور چیز ہے، کسی خبر کا اعلان کرنا اور چیز ہے، اور ادعا کرنا اور چیز ہے. ادعا ایک ایسی خبر کو کہتے ہیں جس میں اپنی طرف دعوت دی جائے، یعنی کوئی ایسا دعویٰ کر رہا ہے کہ اپنی طرف بلایا جا رہا ہے. یعنی آ کے کہتا ہے کہ مجھے امام نے یہ دستور دیا ہے یا میری یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ میں یہ کام کروں اور آپ لوگ میرا ساتھ دیں اور آپ میرے ساتھ چلیں. یعنی ادعا کا مطلب ہے اپنی طرف بلانا. اسی توقیع میں شامل جو دوسرا کلمہ ہے اس پہ اگر توجہ فرمائیں تو وہ ہے مشاہدہ. مشاہدہ صرف دیکھنے کو نہیں کہتے. مشاہدہ جو لوگ ادبیات عرب سے آشنا ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ باب مفاعلہ ہے. باب مفاعلہ دلالت کرتا ہے اس چیز کے اوپر کہ جس میں ایک کام میں دونوں شریک ہوتے ہیں. یعنی اس میں اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں نے مشاہدہ کیا یعنی میں نے انہیں دیکھا، انہوں نے مجھے دیکھا. جیسے اردو زبان میں تقریباً ملاقات یہی معنی رکھتی ہے. بس اگر راہ چلتے ہم نے اگر کسی کو دیکھا تو اس کو مشاہدہ نہیں کہتے، یا اسے اردو زبان میں اسے ملاقات نہیں کہتے. صرف دیکھنا اور چیز ہے، اور مشاہدہ یعنی اس نے اسے دیکھا اور اس نے اسے دیکھا. اس کو عام طور پر ہم یہ معنی لیتے ہیں کہ یہ ملاقات پہلے سے طے شدہ ہوتی ہے، ارادتاً ہوتی ہے، جانتے بوجھتے ہوتی ہے. پہلے سے اس کا وقت مقرر کیا جاتا ہے کہ وہ بھی جائے ملاقات پہ آتا ہے اور یہ بھی جائے ملاقات پہ جاتا ہے اور وہاں ملاقات کرتے ہیں. اس کو تقریباً ہم اردو زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ میٹنگ کے ساتھ اس کو تعبیر کیا جاتا ہے. بس یہاں مشاہدے کا ادعا کرنا ہے، یعنی مشاہدہ صرف دیکھنے کی نفی نہیں کی گئی بلکہ مشاہدہ کی نفی کی گئی ہے. یعنی ایک ایسی ملاقات کہ جو پروگرام کے تحت ہو اور جس میں اس کو کوئی پیغام دیا جائے جو یہ آ کے دوسروں کو پہنچائے. دوسرا یہ کہ اس چوتھے نائب کو جو توقیع دی جا رہی ہے اس کے آخری وقت میں، اور اس میں اس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نے کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کرنا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ان قریب شیعوں پہ ایسا وقت آئے گا کہ کوئی آ کے میرے مشاہدے کا ادعا کرے گا. اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے یہ جو مشاہدے کا ادعا ہے، یعنی جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں امام کا جانشین ہوں، میں امام کا وکیل ہوں، میں امام کا نمائندہ ہوں. چونکہ توقیع بالآخر یہی کہہ رہی ہے کہ میرے بعد یعنی علی بن محمد سمری کے بعد اب غیبت صغریٰ کا اختتام ہو گیا اور کوئی وکیل نہیں ہے. اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ آئے گا کوئی جو یہ دعویٰ کرے گا. بس اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس نیابت کا دعویٰ کرے گا، وگرنہ صرف دیکھنے کی نفی اس حدیث میں نہیں کی جا رہی. دوسرا اسی توقیع کے اندر سیاتی کے ساتھ بیان ہوا ہے، یعنی ان قریب وہ وقت آئے گا. ان قریب یہ کب کہا جا رہا ہے؟ یہ غیبت صغریٰ کے اختتام پہ یہ بات کہی جا رہی ہے. یعنی یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب غیبت صغریٰ اپنے اختتام کو پہنچے گی تو بہت جلد کوئی آ کے یا کچھ لوگ آ کے ایسا دعویٰ کریں گے کہ وہ ان کے بعد جانشین ہیں یا ان کے بعد امام کے نائب ہیں. بس اس مجموعی حدیث کو اگر ہم مشاہدہ کریں تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی شخص آ کر نیابت خاصہ کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے امام کا دیدار حاصل ہوا ہے، میں ان سے ملا ہوں، میری ملاقات ہوئی ہے جس میں انہوں نے مجھے اپنا جانشین یا مجھے اپنا نائب خاص قرار دیا ہے، تو اس چیز کی اس حدیث میں نفی کی جا رہی ہے. وگرنہ کوئی شخص امام کو دیکھتا ہے اور خصوصاً اگر دعویٰ بھی نہیں کرتا تو اس کی اس حدیث میں نفی نہیں کی جا رہی. بس اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امام کو دیکھنا ممکن ہے اور یہ حدیث اس دیکھنے کی نفی نہیں کر رہی بلکہ یہ اس دعویٰ کی نفی کر رہی ہے کہ جو مشاہدے کا یعنی کسی پیغام کے حامل ہونے کے دعویٰ کرے اس کی نفی کی جا رہی ہے. بس نتیجہ یہ نکلا کہ امام سے ملاقات اگر وہ موجود ہیں کہ بالآخر موجود ہیں تو ان سے ملاقات ممکن ہے. اب جو لوگ قائل ہیں کہ یہ امام سے دیدار ہو سکتا ہے، یہ دیدار عام طور پہ وہ دو انداز میں ہوتا ہے. ایک اس کی صورت ہے اضطراری اور ایک اس کی صورت ہے اختیاری حالت میں. عام طور پہ جو دیدار ہم جو واقعات جو داستانیں پڑھتے ہیں وہ اضطراری حالت میں ہوتی ہے، یعنی امام
معصوم کی بارگاہ میں کوئی شخص آ کے استغاثہ کرتا ہے، یعنی وہ کسی مشکل سے دوچار ہوتا ہے، مثلا راستہ بھٹک گیا ہے، حج پہ گیا تھا، واپسی کا اس کو راستہ نہیں ملا، اپنے قافلے سے بچھڑ گیا ہے، تو ایسے میں اپنے امام کو پکارتا ہے تو امام آ کے اس کی مدد کرتے ہیں، یعنی اضطراری حالت میں۔ اور جب وہ ملاقات کر رہا ہوتا ہے تو اس کو خبر نہیں ہوتی کہ یہ اس کے امام ہیں، اور جب وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں تو یہ متوجہ ہوتا ہے بعض نشانیوں کے ذریعے کہ یہ تو میرے امام تھے، بس ایسی ملاقات کی یا ایسے دیدار کی نفی نہیں کی گئی۔ اور بس اوقات بغیر اضطرار کے بھی ایسی ملاقات حاصل ہو سکتی ہے، جیسا کہ ابھی گزشتہ گفتگو میں آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا مقدس اردبیلی کا واقعہ، یعنی مقدس اردبیلی کوئی راستہ نہیں بھٹک گئے تھے، کسی مشکل سے دوچار نہیں ہوئے تھے، بلکہ انہیں ایک علمی مسئلہ درکار تھا اور انہیں اس کے نتیجے میں امام کا دیدار حاصل ہوا تھا، اور انہوں نے خصوصیت کے ساتھ یہ قید لگائی تھی کہ میری اس ملاقات کا، میرے اس دیدار کا میری زندگی میں کسی سے تذکرہ نہیں کرنا۔ کیوں؟ چونکہ توقیع میں آیا ہے کہ جو ادعا کرے گا وہ جھوٹا ہے۔ بس مقدس اردبیلی کے واقعے میں یہ ادعا نہیں پایا جاتا اور ایسا دیدار ممکن ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ ملاقات حاصل ہوتی ہے، آیا ان کی داستانوں کو نقل کرنا صحیح ہے؟ بہت سے علماء ہیں جنہوں نے ان داستانوں کو اکٹھا کر کے کتابی شکل دی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ فائدے سے خالی نہیں ہے، یہ اپنی جگہ مفید ہے۔ جو چیز غلط ہے وہ یہ ہے کہ جس نے ملاقات کی ہے وہ اس کی تشہیر نہیں کر سکتا، وہ لوگوں میں جا کے اس کا ادعا نہیں کر سکتا، لیکن دوسرے لوگوں کو پھیلانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لہذا علماء نے اس سلسلے میں اس موضوع کے اوپر کتابیں لکھی ہیں اور اس کے مختلف فوائد ہیں، جیسا کہ لوگوں کا اعتقاد اپنے امام کی نسبت قوی ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، لوگ اپنے امام سے توسل کرتے ہیں اور اس چیز کا احساس کرتے ہیں کہ واقعاً ہمارے سروں پہ ہمارا امام موجود ہے۔ البتہ ملاقات کے باب میں بہت سے لوگ ہیں جو اس سے سوء استفادہ کرتے ہیں اور اپنی دکانیں چمکانے کے لیے لوگوں کو اپنی طرف بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے ملاقات کی ہے، ہم بھی آپ کی ملاقات کروا سکتے ہیں، اور بڑے ہی عجیب و غریب اور گمراہ کن عقائد وہ بیان کرتے ہیں، اذکار دیتے ہیں، ایسی چیزوں کے کرنے کا دستور دیتے ہیں کہ جس کے بارے میں دین میں کچھ بھی بیان نہیں ہوا۔ یہ آ کے کہتے ہیں کہ آپ یہ والا ورد کریں یا اس انداز میں بیٹھیں یا اس کمرے میں چلے جائیں تو آپ کو اپنے امام کا دیدار حاصل ہوگا، نہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ صرف اپنی دکانیں چمکانے کے لیے یہ چیزیں انہوں نے گڑی ہیں۔ جب بھی ملاقات ہوتی ہے تو وہ امام کی طرف سے ہوتی ہے، یعنی کسی شخص کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ وہ امام سے ملاقات کرے۔ امام جس سے چاہے ملے، جس سے چاہے نہ ملے، اور امام یہ مصلحت تشخیص دیتے ہیں کہ کس سے ملنا ہے اور کس سے نہیں ملنا۔ ممکن ہے کچھ مومنین شوق دیدار ان میں اتنا قوی ہوں اور بہت سے بتانے والوں کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کریں، کوشش کریں، زحمتیں اٹھائیں اور نتیجے میں انہیں امام کی ملاقات حاصل نہ ہو تو وہ پریشان نہ ہو، وہ اس سے مایوس نہ ہو۔ یہ ملاقات کو اتنی ضروری و اتنی اہم نہیں تھی۔ اہم چیز یہ ہے کہ ہمارے امام ہم سے راضی ہوں، ہمیں اپنے امام کو راضی رکھنا ہے، ہمیں اپنے امام کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانی۔ ملاقات کا ہم سے تقاضا نہیں کیا گیا۔ اور بالکل اسی طرح اگر کسی کو ملاقات حاصل ہوئی ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ سعادت مند ہو گیا ہے، اس کی عاقبت بخیری ہو گئی ہے اور اب اسے جنت کے راستے سے کوئی نہیں روک سکے گا، نہ، اسے ایک دیدار حاصل ہوا ہے، ایک ملاقات حاصل ہوئی ہے۔ اگر وہ راہ ہدایت پر ثابت قدم رہے تو اس کی سعادت کا باعث ہو سکتی ہے، اور اگر وہ راہ ہدایت پر باقی نہ رہے تو یہ دیدار اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ جیسا کہ ائمہ معصومین جب کہ موجود تھے، بہت سے لوگ ان کا دیدار کرتے تھے، اس کے باوجود ضروری نہیں کہ وہ حتماً سعید ہوں، بلکہ ائمہ کو دیکھتے تھے، ان سے باتیں کرتے تھے اور بس اوقات ان کی مخالفت کرتے تھے۔ بس سعادت حاصل کرنے کے لیے اور آخرت بحیری کرنے کے لیے امام کے راستے پر چلنا ضروری ہے، امام کا دیدار ضروری نہیں ہے۔ بہت سے مومنین ائمہ کے دور میں ایسے تھے کہ جو اپنے ائمہ سے محبت رکھتے تھے، فاصلے کی دوری کی وجہ سے اپنے امام سے ملاقات نہیں کر پاتے تھے، لیکن چونکہ امام کے راستے پر تھے وہ ہدایت یافتہ ہیں اور وہ
راہ سعادت کو پائے ہوئے ہیں اور عاقبت بخیر ہوں گے۔ لیکن بہت سے لوگ جو امام کا دیدار کرتے ہیں لیکن امام کے راستے پر نہیں چلتے، بلکہ ائمہ کو نقصان و اذیت پہنچاتے ہیں، اگرچہ انہوں نے امام کا دیدار کیا ہے لیکن انہیں یہ سعادت حاصل نہیں ہوگی۔ بس ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ امام نے ہم سے کیا تقاضا کیا ہے۔ کہیں بھی احادیث میں یہ نہیں دیکھا گیا کہ امام نے یہ چاہا ہو ہم سے کہ آپ میرے دیدار کے لیے دعائیں کریں، میرے دیدار کے لیے کوششیں کریں، مجھے دیکھنے کے لیے فلاں فلاں عمل انجام دے، نہ کہیں بھی ایسا موجود نہیں ہے۔ جو ہمیں ملتا ہے تو وہ یہ ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے ظہور کے لیے بہت زیادہ دعا کیا کرو، چونکہ میرے ظہور ہی میں تمہارے لیے گشائش و آسانیاں ہیں۔ بس جو ہمیں دستور دیا گیا ہے وہ ملاقات کا نہیں ہے، ملاقات کی کوششیں کرتے رہیں۔ ہمیں جو دستور دیا گیا وہ امام کے ظہور کے لیے دعا کرنے کا دستور دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی احادیث ہیں جس میں مختلف طرح کے دستورات دیے گئے ہیں۔ ایک اور یہ حدیث ہے میرے سامنے اس وقت، فَلْيَعْمَلْ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْكُمْ بِمَا، امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تمہیں چاہیے کہ ایسا کام کرو جس سے میری محبت میں اضافہ ہو اور میرا قرب حاصل کرو، اور کوئی بھی ایسا کام نہ کرو جو میرے لیے کراہت کا باعث ہو اور جسے میں پسند نہ کرتا ہوں۔ بس امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایسے اعمال انجام دو جو تمہیں ہمارے نزدیک کریں، اور ایسے اعمال سے پرہیز کرو کہ جو کراہت رکھتے ہیں، جو ہمیں برے لگتے ہیں، جنہیں ہم پسند نہیں کرتے۔ بس امام علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں فرماتے میرے دیدار کی دعا کرو، بلکہ کہتے ہیں ایسے اعمال انجام دو جو قرب کا باعث بنے اور جو دوری کا باعث بنے، ایسے کاموں سے پرہیز کرو۔ جن لوگوں کو امام کا دیدار حاصل ہوا ان میں سے ایک معروف واقعہ، تقریباً ہر گھر میں یہ کتاب موجود ہے، مفاتح الجنان، اس کے اندر بھی یہ والا واقعہ موجود ہے۔ یہ حاجی بغدادی کا واقعہ، ایک نیک مومن شخص تھا، بغداد کا رہنے والا، اور اکثر یہ کاظمین جایا کرتا تھا۔ اس کے پاس کچھ مال خمس تھا، یعنی امام کا مال تھا جو اسے علماء تک و مجتہدین تک پہنچانا تھا۔ یہ شخص کہتا ہے کہ میں پہلے نجف کیا اور وہاں کے علماء کو میں نے یہ اموال تقسیم کیے اور کچھ مال میرے پاس باقی بچ گیا، اور میں چاہتا تھا آیت اللہ علیہ یاسین کو کہ جو کاظمین میں رہتے ہیں ان تک یہ مال پہنچا دوں۔ کہتے ہیں کہ میں کاظمین گیا اور وہاں میں نے یہ خمس کا مال انہیں دیا اور زیارت کر کے واپس پلٹ رہا تھا کہ راستے میں مجھے ایک نورانی چہرے والا جوان ملا جس نے سبز ردا اوڑھی ہوئی تھی۔ وہ شخص میرا نام لے کے مجھے مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تم اس وقت کاظمین میں جاؤ تاکہ میں تمہاری گواہی دے سکوں کہ تم ہمارے جد کے ماننے والے ہو۔ یہ حاجی بغدادی اس کے ساتھ ہو لیتے ہیں، اور بہرحال سارا واقعہ ہے کہ مفاتیح کے اندر موجود ہے، آپ اس کو مشاہدہ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ ایک اچھا بالآخر واقعہ ہے کہ امام کیسے اس شخص سے محبت کرتے ہیں اور اس کی مشکلات کو سنتے ہیں اور اس کی باتوں پہ توجہ دیتے ہیں، اور اسے لے کے کاظمین بھی جاتے ہیں، اور اسی رات میں جو شب جمعہ بھی ہے اسے کربلا کی زیارت بھی کرواتے ہیں اور بالآخر اسے واپس چھوڑتے ہیں۔ پس اس تمام گفتگو کا خلاصہ یہ نکلا کہ غیبت کبریٰ کے دور میں ملاقات ممکن ہے، امام کو دیکھا جا سکتا ہے، اور امام بھی کبھی مشکلات کو حل کرنے کے لیے مومنین کی رہنمائی کرتے ہیں اور ان سے ملتے ہیں۔ جس چیز کی نفی کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی نیابت خاصہ کا، ان سے خاص ملاقات کا ادعا کرے۔ بس اگر کوئی بغیر ادعا کے اگر دیدار کرتا ہے تو اس کی کہیں بھی نفی نہیں کی گئی، اور یہ ممکن ہے۔ آج کی گفتگو کا ہمارا دوسرا موضوع تھا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی طول عمر پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات۔ بہرحال عام انسانوں کا یہ سوال ہے کہ عادی انسان اتنی طولانی عمر نہیں کرتا، اتنی یعنی امام کی عمر 1000 سال سے زیادہ ہے، اور لوگوں کو یہ شکوک و شبہات پیش آتے ہیں کہ کوئی بھی عادی انسان اتنی لمبی عمر نہیں کر سکتا۔ بس کیسے ممکن ہے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ابھی تک زندہ ہوں؟ اس کے بارے میں عرض کروں، اس کے دو طرح سے جواب ہیں۔ ایک اس کا متون دینی میں جواب ہے، قرآن اور احادیث میں جو جواب ہے، اور ایک اس کا جواب میڈیکل اور سائنسی حوالے سے دیا جاتا ہے۔ میں اس وقت قرآنی و حدیثی جو اس کا جواب دیا گیا ہے اس کو بیان کرتا ہے۔ صرف اس طرف اشارہ کر لوں کہ میڈیکل کے حوالے سے جو بایولوجسٹ ہیں ان کا نظریہ یہ ہے کہ انسان کی عمر کی کوئی حد نہیں ہے،
اگر کچھ انسان جلدی مر جاتے ہیں، کچھ انسان وہ طولانی عمر کرتے ہیں، اس کا دار و مدار ان کی غذا کے اوپر ہے، ان کے موسمی حالات کے اوپر ہے، وگرنہ اگر وہ ایک اچھی غذا استعمال کریں اور وہ جو پرہیزیں اسلام نے بتائیں اس پہ عمل کرے تو انسان بہت طولانی عمر کر سکتا ہے، خصوصاً اگر بیماریوں کا علاج بھی ہوتا رہے تو انسان طولانی عمر کر سکتا ہے۔ بہرحال یہ ہمارے مد نظر نہیں ہے، مختلف کتابوں میں اس عنوان سے ریسرچ کی گئی ہے، آپ لوگ اس سے مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ فی الحال میں ایسے نمونے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو نمونے قرآن یا احادیث میں بیان ہوئے، ہم سب ان نمونوں کو جانتے ہیں کہ جس میں کچھ لوگوں نے بہت طولانی عمر کی ہے، جیسے کہ حضرت نوح کا قصہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ حضرت نوح نے 950 سال تو صرف تبلیغ کی ہے، اور ان کی جو عمر ہے وہ 2500 سال ہے، تقریباً جو بیان کیا جاتا ہے کہ 2450 سال ان کی عمر تھی، ایک غیر معمولی عمر تھی۔ اور ابھی اگر ہم اپنے امام کی عمر کو دیکھیں تو وہ ابھی اتنی عمر نہیں بلکہ اس سے آدھی سے بھی امام کی عمر کم ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن نے بھی بیان کیا کہ عیسائی سمجھتے ہیں کہ انہیں سولی پہ لٹکا دیا گیا، درحالی کہ وہ انہیں قتل نہیں کیا گیا بلکہ انہیں آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا ہے، اور تمام مسلمان اس پر متفق ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کی ولادت پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی پہلے ہوئی ہے، وہ آج تک زندہ ہیں، اور اسی طرح حضرت خضر وہ اس سے پہلے سے بالآخر متولد ہوئے ہیں اور آج تک وہ زندہ ہیں، تمام مسلمان اس پہ متفق ہیں۔ اور میرے خیال میں قرآن میں جو سب سے بڑا نمونہ بیان کیا گیا ہے کہ قدرت خدا سے کوئی چیز بھی خالی نہیں ہے، وہ چاہے تو کسی کو بہت لمبی عمر دے سکتا ہے۔ وہ کون سا واقعہ ہے؟ قرآن مجید میں بیان کیا جاتا ہے حضرت یونس کا واقعہ، کہ قرآن کہتا ہے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ، یعنی اگر یونس علیہ السلام مسبحین میں سے نہ ہوتے، یعنی تسبیح گزاروں میں سے نہ ہوتے، تسبیح پڑھنے والوں میں سے نہ ہوتے، تو خدا انہیں قیامت کے دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھتا۔ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھتا۔ اب آپ یہ دیکھیں کسی انسان کا اس دنیا میں ظاہری طور پر زمین کے اوپر زندہ رہنا کیسا ہے، اور مچھلی کے پیٹ کے اندر زندہ رہنا کیسا ہے۔ یعنی انسان تصور نہیں کر سکتا کہ اگر ظاہری زمین کے اوپر انسان کو جو اتنی مشکلات پیش آتی ہیں تو مچھلی کے پیٹ کے اندر کہ جس کا درجہ حرارت ایسا ہے اور جس کی کیفیت ایسی ہے کہ وہ اپنے اندر آنے والی تمام غذاؤں کو ہضم کر دے اور انہیں ختم کر دے، پروردگار کہتا ہے کہ اگر یونس علیہ السلام مسبحین میں سے نہ ہوتے تو خدا کی قدرت میں ہے کہ اس مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک اسے زندہ رکھتا۔ یعنی کس قدر مشکل ہے کہ کسی مچھلی کے پیٹ کے اندر، اور جو خدا مچھلی کے پیٹ کے اندر کسی انسان کو زندہ رکھ سکتا ہے تو اس خدا کے لیے ظاہر زمین پر زندہ رکھنا تو بہت ہی آسان ہے۔ اور اسی آیت میں ایک اور جو چیز ہمیں ملتی ہے کہ خدا یعنی اگر چاہتا تو یونس کو زندہ رکھتا، یعنی مچھلی بھی زندہ رہ سکتی ہے قیامت تک اور حضرت یونس اس کے پیٹ میں بھی زندہ رہ سکتے ہیں۔ بس خدا کے لیے یہ بہت آسان ہے۔ وہ پروردگار جو پہاڑوں کے اندر سے اونٹ کو نکال سکتا ہے، اس کی قدرت میں یہ چیزیں موجود ہے کہ وہ ہمارے امام کو وہ اپنی حجت کو اتنی طولانی عمر دے سکے۔ ایک روایت کے ساتھ اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں، جو امام حسن علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ فرماتے ہیں خداوند عالم نے ان کی عمر کو، یعنی امام زمانہ علیہ السلام کی عمر کو ان کی غیبت کے زمانے میں طولانی کر دے گا، اور پھر اپنی قدرت کے ذریعے ان کو جوانی کے عالم میں ظاہر کرے گا۔ یعنی غیبت میں ان کی عمر طولانی ہو جائے گی، اور جب ظہور کریں گے تو وہ اپنی ان کے چہرے پہ جوانی کے آثار ہوں گے، بڑھاپے کے آثار نہیں ہوں گے، تاکہ لوگوں کو یہ یقین حاصل ہو جائے کہ خداوند عالم ہر چیز پر قادر ہے۔ بس خداوند عالم کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ وہ چاہے تو عیسیٰ کو، حضرت خضر کو، حضرت یونس کو زندہ رکھ سکتا ہے، وہ چاہے تو اپنی اس حجت کو بھی زندہ رکھ سکتا ہے۔
بس اسے یہ نتیجہ نکلا کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنی عمر ہونا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم مہدویت کے اعتبار سے ہمارے ذہنوں میں جو سوالات و شبہات ہیں ان کو ہم صحیح انداز میں سمجھ سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کرو کہ ظہور امام ہو